عمار صاحب یہ بتائیے کہ ڈیجیٹل ٹیررزم کو روکنے کے لیے سائبر کرائم ایجنسی بھی ہے، ایف آئی اے بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، ریاست مخالف بیانیہ، اس کا انکاؤنٹر کیسے ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ جی آپ کا اس پروگرام میں لینے کا. ہم اس لفظ پہ غور کرتے ہیں، سائبر ٹیررزم. یعنی ایک تھا پہلے ٹیررزم، اب اس میں سائبر آ گیا ہے. تو ذرا پہلے سمجھ لیں ٹیررزم کو. ٹیررزم کیا چیز ہے؟ ٹیررسٹ کے آبجیکٹیو کیا ہوتے ہیں؟ اس کو کوئی ٹرینڈ کرتا ہے، وہ خود کچھ نہیں کرتا، اسے کوئی ٹرینڈ کرتا ہے کہ جاؤ یہ کام کر دو. اب چاہے وہ فیک نیوز پھیلائے، چاہے وہ جا کے فزیکل اٹیک کرے، جو کوئی کچھ کرے، اسے کوئی ٹرینڈ کرتا ہے. ایک ہوتا ہے اسٹیٹ ٹیررزم، کہ بھائی اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم، یہ اسٹیٹ اسپانسر کرتی ہے ٹیررزم کو. اس وقت جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہے. میں نے بہت عرصہ اداروں میں کام کیا جو ٹیررزم کو کمبیٹ کرنے میں آگے آتے ہیں. ہمارے پہلے مسئلے یہ نہیں تھے جو اس وقت مسئلے آ گئے ہیں. اس وقت جو مسئلے آئے ہیں اس کی وجہ ٹیکنالوجی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ٹیررزم آج کا نہیں ہے. نیپولین کے زمانے بھی ٹیررزم تھا، اس کی فوج میں ڈس انفارمیشن پھیل جاتی تھی. یہ جو ایک بڑی اچھی مثال ہے یہ جو بابر کی ہے کہ جب یہ اس علاقے میں آئے تو لوگوں نے کہا جی یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ دریا نہیں، یہ سمندر ہے. یہ تو بابر نے خود تس کے باوری میں لکھا ہے کہ میں نے خود وہ پار کیا اور دوسرے اینڈ سے میں درخت کی جڑ توڑ کے لایا، دکھایا کہ نہیں یہ دریا ہے، سمندر نہیں ہے. تو یہ فیک نیوز چیزیں یہ سب پرانی چیزیں ہیں. اس وقت جو اس میں ڈیٹیل ایلیمنٹ آ گیا اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. جی، اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ڈس اپوائنٹ ہو رہی ہے چیزوں کے ساتھ، اس لیے کہ جو ٹیررزم کے لیے اسٹیٹ اسپانسر فنڈنگ آ رہی ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر کافی قوانین بنائے پہلے، جس کے اندر ٹیررزم کے حوالے سے فنڈنگ آ رہی تھی، این جی اوز فنڈنگ لا رہی تھی. وہ آتی کسی اور مقصد کے لیے تھی کہ جی یہ اویئرنیس کے لیے ہے یا ایجوکیشن کے لیے، لیکن وہ استعمال کہیں اور ہوتی تھی. خیر اب اس کے اوپر اسٹیٹ اپنا کام کر رہی ہے. یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے، فیک نیوز یا جسے کہتے ہیں کہ غلط خبر پھیلانا، یہ ان کے لیے سب سے آسان ہتھیار ہے. کیوں؟ مسٹر ایکس نے ایک بات کی، ٹھیک بات کی، اس کو کسی اور پیرائے کے اندر بیان کیا گیا، اس کی پچھلی باتوں کو کوٹ کیا گیا، یہ ہے جی یہ ہے یہ ہے یہ ہے. اسے ڈاجنگ کہتے ہیں. ڈاجنگ مطلب میڈیا ڈاجنگ کہتے ہیں کہ آپ میڈیا کو ڈاج کر رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہیومن بینگز جو ہیں دے انڈرسٹینڈ واٹ دے وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. یہ بات بہت ضروری ہے سمجھانا سب لوگوں کو. ہیومن بینگز کی یہ اس کی بیسک انسٹنکٹ ہے کہ وہ سمجھتا ہے جو وہ سمجھنا چاہتا ہے. اس وقت جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ایسا آرکسٹریٹ ہو گیا ہے کہ پولیٹیشنز یہ جتنے بھی جو ہمارے غیر ملکی جو انٹرفیئر کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں جو پاکستان کا نام بٹانا چاہتی ہیں دنیا سے. جی، یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات. کچھ اسٹیٹس ایسی ہیں جو کہتی ہیں اس کا نام نہیں ہونا چاہیے اس کا، کیونکہ ان کو تکلیف ہے ایک ایسی اسٹیٹ کی کہ جو اتنے اسٹریٹجک ایریاز کے اندر موجود ہے. ایک طرف ہمارے سی پیک ہے، ایک طرف سمندر ہے ہمارے، ایک طرف ایک سپر پاور ہے ہمارے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس وقت. اس کو سمجھانے کے دو طریقے ہیں. ایک تو مشکل طریقہ ہے، ایک آسان طریقہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو بتائیں کہ بیٹا ہم اس وقت اس رینکنگ پہ کھڑے ہیں دنیا کے اندر، اور اس میں جھوٹ نہ بولیں. یہ بڑی ضروری بات ہے. ہم نہ فیک نیوز پھیلائیں. یہ بعض دفعہ کہ جتنے موٹیویشن اسپیکر ہیں فیک نیوز پھیلاتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں تو انشاءاللہ کل سے آپ $1,00,000 کمانے شروع کر دیں گے. بھائی آپ نے ضرور کما لیے ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسرا نہیں کما سکتا. یہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ پھیل رہی ہے موٹیویشنل سپیکرز نہیں تو اس قوم کا بیڑا غرق کیا ہے. جی نہیں، میں وہی ادھر ہی جا رہا ہوں. اب وہ اس میں سے میجورٹی جا چکی ہے، باقی بھی بھوگ جائیں گے یہاں سے. گزارش یہ ہے کہ ہمیں ضرور موٹیویٹ کرنا چاہیے یوتھ کو. میں اس وقت بھی یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں، پاکستان کی لیڈنگ یونیورسٹی میں فاسٹ میں بیٹھا ہوں. ابھی میں نے ان سے اجازت لے کر یہ آپ کے پروگرام کو جوائن کیا ہے. میں صبح 6 سے لے کر رات 12 بجے تک لگا رہتا ہوں، پڑھاتا ہوں، ویبنارز کرتا ہوں، کرتا ہوں. سارے لوگ آگے آئیں. اگر اس ملک کو بچانا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں گا، جی، اگر اس ملک کو کیونکہ کچھ عرصے کے بعد جب نئی چیزیں اور آئیں گی ٹیکنالوجی کے اندر تو یہ ہمارے اداروں کو سمجھ نہیں آئیں گی چیزیں. یہ میں بتا رہا ہوں گا، وہ سرپاس کر جائیں گے اس کو. اگر اس کو بچانا ہے تو آج ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھنا پڑے گا. عمار جعفری صاحب، آپ ذرا ٹو دا پوائنٹ آئیں. آپ سابق DG FIA رہے ہیں، جنرل مشرف کے بھی بڑے قریب رہے ہیں. آپ کی جو پورا کھرا ہے
وہ پوری دنیا جانتی ہے. اس دور میں بھی یہ معاملات تھے لیکن اس حد تک نہیں تھے. سولوشن بتائیں نا کیسے حل ہو, ڈیجیٹل ٹیررزم, فیک نیوز پروپیگیشن, ان ایتھیکل سٹینڈرڈز کیسے ختم ہو؟ آپ تو یونیورسٹیز میں لیکچرز بھی دیتے ہیں, آپ سے بہتر کون جی ابھی جانتا بھی ہے؟ یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں, ابھی بھی یونیورسٹی میں بیٹھا ہوں, فاسٹ یونیورسٹی تو میں پھر بیٹھا ہوں. بتائیں نا جی جناب, بتائیں نا. ایک منٹ. ایک تو میں ذرا پرسپشن ٹھیک کروں کہ جن کے پاس تجربہ ان سے کچھ سیکھ لیں, ان کو اوائڈ نہ کریں, اسے سیکھ لیں. تو یہی عرض کرتے ہیں, اچھا آپ ماضی میں چلے جاتے ہیں, ہم آپ سے مستقبل کا بیانیہ سننا چاہتے ہیں. جی میں اسی کی بات کروں, میں مستقبل کی بات کروں گا. جی, ہر فیوچرزم پہ. مسئلے کا حل ہوتا ہے. اس وقت نیشنل سرٹ بن چکی ہے ہماری, گورنمنٹ آف پاکستان نے بنا دی ہے. پلیز میری بات ذرا سارے غور سے سنیں. وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بنائی ہے نیشنل سرٹ. ٹھیک. انہوں نے 13 جو ہیں وہ بنائی ہیں سیکٹوریل سرٹس. پی ٹی اے بھی ایک سیکٹوریل سرٹ ہے, ایچ ای سی بھی ایک سیکٹوریل سرٹ ہے, جو آپ کی ایس ای سی پی ہے وہ بھی ایک یہ سیکٹوریل سرٹس ہیں. ان 13 میں سے 12 گورنمنٹ کی ہیں اور ایک کمیونٹی کی ہے. کمیونٹی سرٹ کو میں ہیڈ کر رہا ہوں اس وقت, پیسہ سرٹ کے نام سے. یہ نوٹیفائی ہو چکا ہے, کیبنٹ نے اس کو اپروو کر دیا ہے. اب ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے اویئرنیس پھیلانا جو ہے وہ گاؤں کے اندر, وہ پیسہ سرٹ کی ذمہ داری دے دی گئی ہے اس کو. اب اویئرنیس پھیلانے کے لیے مجھے آپ سب لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے جتنے میری بات سن رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. ہمیں اسکولوں میں جانا ہے, ہمیں یونیورسٹیز میں جانا ہے, ہمیں کالجز میں جانا ہے. میڈیا نیپرا سے میرا رابطہ ہو گیا ہے بڑے اس سے, اور جو یہ ہے آپ کوئی ریلیونٹ ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں اس کے اوپر, جو آپ کا میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں, سب لوگ ان سے رابطہ ہو گیا ہے. اب ہم کوشش یہ کریں گے, ہمیں سیکیورٹی کرنی ہے اپنے کریٹیکل انفراسٹرکچرز کی جو بہت ضروری ہے. ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں کچھ انفراسٹرکچر ایسے ہیں وچ انکیپیسیٹیٹ دی فنکشنلٹی آف دی اسٹیٹ. اگر یہ انٹرنیٹ بند ہو جائے خدا نہ خواستہ تو کیا آپ بات کر سکتے ہیں آپس میں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اگر بجلی چلی جائے تو کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں فیک نیوز زیادہ امپورٹنٹ اب یہ چیزیں ہو گئی ہیں کہ, اور یہ پوری دنیا میں ہو رہی ہیں کہ. اچھا اب آتے ہیں فیک نیوز پہ یا ڈیجیٹل ٹیررزم کے اوپر. جب یہ کریٹیکل انفراسٹرکچر چلتے رہے اور سارا کام سموتھ ہوتا رہے تو بچے جو ہے نا وہ سننا چاہتے ہیں وہ بات جس میں وہ لیگل طریقے سے پیسے کما سکیں. ماضی میں جو کچھ ہوا ہے پچھلے 4-5 سالوں کے اندر, بچوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے میرے حساب سے. بڑی مہنگی فیسز لے کر کورسز کرائے گئے ہیں. پیسہ سارے کورس فری کروا رہی ہے اس وقت. میں پھر ریپیٹ کروں گا کیوں کروا رہی ہے, تاکہ بچے سرٹیفکیشنز کریں. جو یونیورسٹی کی تعلیم ہے, میں اس وقت یونیورسٹی میں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں گا, یونیورسٹی کی تعلیم کی اہمیت کم ہو رہی ہے. ضرورت ہے اس کی, اس کے بعد نوکری نہیں ملے گی, نہ گورنمنٹ میں نہ کہیں ملے گی. لیکن اگر اس کے ساتھ بلینڈ کر دیں آپ سرٹیفکیشنز کو. سرٹیفکیشن کیا ہوتی ہے کہ یس دس مین نوز دس اسکل, اور وہ سرٹیفکیشن غیر ملکی ادارے دے رہے ہیں اتفاق سے. ابھی جہاں میں بیٹھا ہوں میں ان سے یہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ جی ہمیں اپنی سرٹیفکیشن شروع کرنی چاہیے, کیونکہ ان کی اتنی مہنگی سرٹیفکیشنز ہیں کہ وہ ہمارے بچے افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم اصل مسائل کو ڈسکس نہیں کر رہے, ہم نان ایشوز کو ڈسکس کر رہے ہیں. کہ یہ جتنی معاشرے میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے یہ بڑھے گی آگے جا کے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, بڑھے گی, کیونکہ جو آنے والے چیلنجز ہیں وہ اسپیس سے آئیں گے. آپ کو آنے والے چیلنجز جو ہیں وہ آپ کو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آئیں گے. جب ملک میں بے چینی پھیلتی ہے تو فیک نیوز یا یہ کہتے ہیں ڈیجیٹل ٹیررزم یہ زیادہ شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جو باہر ممالک بیٹھے ہیں ہمارے پڑوس کے اندر یا اور دوسرے ممالک بیٹھے ہیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لڑائی جھگڑے ہوں آپس کے اندر. ہم تو ان کی خواہشیں پوری کر رہے ہیں. تو سب سے بڑی بات, اپنے نوجوانوں کو کول ڈاؤن کریں. اس کے لیے یونیورسٹیز میں جائیں, بڑی مہنگی فیسز نہ لیں ان سے. جن کو یہ علم آتا ہے وہ علم کو ٹھیک ہو گیا, آپ امپارٹ کا کریں, پوائنٹ آ گیا. بالکل علم بالکل. آپ امپارٹ کریں اور قوم کی خدمت کی بات کریں. یہ لت جو ڈیجیٹلی پڑ گئی ہے لوگوں کو, اور جو فراڈ ہو رہا ہے کہ میں بینک کی طرف سے بول رہا ہوں, اس کا انکاؤنٹر کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کا سولوشن تو ہونا چاہیے نا. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب تک اس دنیا میں ایک لالچی شخص بھی موجود ہے فراڈیوں کے مزے آتے رہے. پہلی بات تو یہ ہے, یہ سب لالچ کی کہانی ہے کہ ٹھیک ہے جی. نمبر 2, 1860 کے اندر یہ گورا ایک ایکٹ لایا تھا, گورا 1860 میں. اس کا نام تھا اینٹی ٹھگی ایکٹ. اینٹی ٹھگی ایکٹ. تو آپ اسے کر لیں گوگل سارے اور اس کو دیکھ لیں. اس میں وہی ہے جو آج ہو رہا ہے اتنے 100 سال کے بعد. تو اب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جب کسی کو میسج آتا ہے کہ جی آپ کا پارسل آیا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے وہ کہ جی کسی نے بھیجا ہے, پیسے بھی نہیں دینے, بس آپ کو اس کو وصول کر لیں.
ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ بھائی ایک آپ کو کوڈ بھیجنا ہو بتا مجھے بھیج دیں، تو آپ اس فون کو بند کر دیں، کیونکہ دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو آپ کو مفتی پارسل بھیج دے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ لوگ ڈیٹا کہاں سے لے رہے ہیں؟ کہ اصل بات یہ ہے ڈیٹا پرائیویسی، ڈیٹا سیکیورٹی، اس پہ لاز موجود ہیں. آپ سب کی اطلاع کے لیے یہ ہے کہ اگر میرے خلاف کوئی بات کرے گا نا انٹرنیٹ پہ تو میں اس پہ کیس کر سکتا ہوں. فیک نیوز جو ہے اس کی ڈیسٹینیشن اور سورس پتہ ہوتی ہے، کس نے کیا کہا. کہتے ہیں اینی کلک یو میک آن انٹرنیٹ کین ٹریس یو بیک، کین ٹریس یو، اینی کلک یو میک آن انٹرنیٹ. میں نے 10 سال اس ادارے کی سربراہی کی ہے، لیکن ان لکیلی ابھی وہ مسئلے بنے ہوئے ہیں سب کے، کہ اس میں کرپشن آ گئی، سیدھی سی بات ہے. آپ کے تو اور ڈائریکٹرز پکڑے گئے ہیں جناب فائنینشیل بارگیننگ میں. سر میں پرسنل بات نہیں کروں گا کہ وہ نہیں ویسے آئے نا اس طرف بھی، وہ آپ کا ادارہ ہے، گھر کی بات ہے، جی آپ میں سکپ کر ضرور رہے ہیں. آؤں گا، بٹ دیر از لائک اے فیملی ٹو می. مجھے اب وہ کرپشن کریں تو وہ فیملی کرپشن کرے تو ٹھیک ہے، جائے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو پکڑا جائے. میں نے خود بیانوں میں کہا ہے کہ جنہوں نے کیا ہے ان کو پکڑا جائے، پکڑا جائے ان کو. یہ ٹرو اسپرٹ لیکن ہوئی. جو بے گناہ پھنس رہے ہیں، ان کے دشمن ان کو پھنسا رہے ہیں، ان کو بچایا جائے. ایگزیکٹلی اصل بات یہ دیٹ از ہے ہماری میڈیا پہ ہم بات کرتے ہیں، ہماری ایک ذمہ داری ہے، غیر بھائی سے بات نہیں کرنی چاہیے. گزارش صرف یہ ہے لاز موجود ہے. میں نے کہا نا فیک نیوز کا لا یہ ہے کہ اگر میں مسٹر بی کے خلاف کوئی ایسی بات کہہ دوں میڈیا پہ کہ جو اس نے نہیں کی، تو مسٹر بی جو ہے وہ میرے پہ کیس کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور کچھ کیسز میں بڑے سیریس کیسز ہیں وہ. اب ہم کیسز کیوں نہیں کرتے؟ ہم اوائڈ کرتے ہیں کورٹس کو، ہم اوائڈ کرتے ہیں تھانوں کو. کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ جب ان کے ساتھ سائبر کرائم ہو جائے تو کس کو رپورٹ کریں؟ این سی سی آئی کا نام نہیں پتا کسی کو. ایف آئی اے بھائی ایف آئی اے اب اور کام کر رہا ہے. یہ جو این سی سی آئی اے بنی ہے یہ کام کر رہا ہے. ان دونوں کا لیگل سٹیٹس ایک ہی ہے اس وقت. نمبر لیکن 2 عمار صاحب ایک اور چیز میں بتاؤں، یہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کر رہا ہوں. سال پہلے کی میری ایک فائنینشیل فراڈ ہوا تھا، اس وقت سے اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے، آج تک کوئی والی وارث نہیں ہے. ہمارا یہ حال ہے تو پھر آپ دیکھ لیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نا. اس کا حل ہے اور اس کا حل ہو گیا ہے گا. ان کی جو 90% کمپلینٹس ہیں وہ ہیں جو لوگوں نے مطلب ایسی کر دی ہیں کہ یہ ہوگا بتائیں کیا کریں یہ وہ. ان کو چھوٹے لیول پر ڈیل ہونا چاہیے. اور جو 10% ہیں جس کے اندر سیریس کرائمز ہیں فائنینشیل اور یہ سب چیزیں، ان کو ان کے پاس چونکہ 100% آن لائن آ رہی ہیں، ہزاروں کیسز ہیں ایک آئی او کے پاس، ہزاروں. ہمیں ان کی بات سمجھنی پڑے گی نا. سٹاف وہی ہے، عملہ وہی ہے. تو یہ جو پیسہ سرٹ اپروو کیا ہے گورنمنٹ نے، یہ ایز اے کمیونٹی سرٹ اپروو کی ہے. اس کے اوپر میں انشاءاللہ میڈیا کو میں کہہ رہا ٹھیک ہوں ہو گیا. اسپیشلائز پروگرام کریں. ٹھیک ہے. پیسہ سرٹ جو ہے وہ ہر یونین کونسل میں قائم ہو